فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا میں نذرانہ قیمت پیش کرنے کے بعد احباب ذوالفقار شعبان المعظم کا پیارا پیارا مبارک مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کا وہ مہینہ، وہ بابرکت مہینہ، وہ پیارا مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس میں نفلوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرضوں کے برابر فرما دیتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ پاک 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اپنی رحمت کاملہ کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ اس کی رحمتیں تو سارا سال ہی ہر وقت ہی اپنے بندوں پر، اس کے بندوں پر رہتی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کو اور زیادہ وسیع فرما دیتا ہے۔ تو اس مبارک مہمان مہینے کی آمد کے حوالے سے چند باتیں کروں گا، اور اگلا جمعہ رمضان مبارک سے پہلے ہی شاید آئے تو کوشش ہوگی کہ وہ مکمل جو ہے وہ رمضان مبارک کی فضیلت پر جو ہے آپ کو کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ اس جمعہ مبارک پر چند باتیں آپ کی گوشگزار کرنی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں، اچھی خلقت میں بنایا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا تاکہ اللہ پاک نے یہ ملک، یہ دنیا، یہ طرح طرح کی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے انسان کو ہر نعمت عطا فرمائی، دنیا بھی دی، دین بھی دیا، والدین بھی دیے، اولاد بھی دی، بہن بھائی بھی دیے، کاروبار بھی دیا، الغرض اللہ نے ہر طرح کی نعمت انسان کو عطا فرمائی، اور پھر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا، اب اس نے کہا دیکھنا ہے اچھے اعمال کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ نعمتیں، یہ دنیا، ماں باپ، والدین، اولاد، بھائی، دوست، پیسے، کاروبار، ہر شے اللہ نے اکیلی اس دنیا کو عطا نہیں فرمائی، اس دور کے انسانوں کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہر ایک کو اللہ نے والدین بھی دیے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی دیے، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو مال و دولت بھی دیا، مال و دولت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کے جسم کو بھی ٹھیک بنایا، ٹھیک بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آنکھوں کا نور عطا فرمایا جس سے وہ اللہ کی قدرتیں دیکھے۔ اب فرمایا دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہم نے مال تو تم سے پہلوں کو بھی دیا تھا، اولاد تو تم سے پہلے والوں کو بھی دی تھی، اور رشتہ دار تم سے پہلے والوں کو بھی دیے تھے، لیکن جو تم سے پہلے والے تھے تمہارے آباء و اجداد تھے،
انہوں نے رشتہ داریاں بھی نبھائیں، کاروبار بھی کیا، بچے بھی تھے، لیکن ہوتا کیا تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آتا تھا تو وہ ہر چیز کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاتے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے کہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، دنیا میں بھی رہتے تھے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے ہمارے جو اسلاف تھے ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا۔ اور پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے تنہا یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ اور جب کوئی میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرشتوں میں اپنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ وہ بندہ نہیں ہے جو دنیا میں ترک کر دے، جناب ہر چیز ترک کر کے صرف اللہ نہیں۔ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے والدین دیے، اولاد دی، کاروبار دیا، دنیا میں رہتے ہوئے ان کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا تھا، ان کے بارے میں ہے۔ اور دوسروں کے بارے میں تو ہے ہی، صوفیہ کے بارے میں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ سارے کام کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، کاروبار بھی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی، والدین کی خدمت بھی، بچوں کے حوالے سے شفقت بھی، لیکن ان کا دل جو تھا اس میں اللہ کا نور تھا، دل میں خوف خدا تھا، دل نرم تھا، گناہ کا خیال بھی آ جاتا اللہ سے توبہ کرتے تھے، ان کے دل میں ذرا سا خیال بھی آ جاتا فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر کتنا چل رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنا جا رہے ہیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں، تو بات یہی نکلتی ہے کہ انسانوں کا ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ یقین سب کو ہے کہ اللہ پاک رزق دیتا ہے، وہی دے تو انسانوں کو رزق ملتا ہے، یقین سب کو ہے، لیکن بھروسہ کسی کا نہیں ہے، بھروسہ کسی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری دوسروں کی جیبوں کی طرف نظر ہے، دوسرے بندے کی طرف نظر ہے۔ یار آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے جو مجھ سے کم ہے، میں کام کر رہا ہوں، جو مجھ سے کم کام کر رہا ہے، مجھ سے زیادہ غریب ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کی طرف جس کے ساتھ مجھ سے زیادہ کام ہے۔ جب ہم ہمیشہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں نا، اپنے ماضی کو جب دیکھیں گے تو مستقبل کے لیے جو اچھا سوچیں گے، لیکن جب مستقبل کو ہی دیکھیں گے اور ماضی کو بھول جائیں گے، نہیں بس اسی کو دیکھو اسی کو دیکھو، تو آپ جو ہے وہ کاروبار، کام، اپنا مال، اپنے ہر حوالے سے مینجمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ماضی سے سبق سیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زمانہ گزرا، میرے ساتھ اس طرح ہوا، پھر انسان اس کو دیکھ کر اپنے مستقبل کے لیے اچھا سوچتا ہے، لیکن ہماری نظر کم کی طرف نہیں ہے، زیادہ کی طرف ہے۔ اگر ہم اپنی نظر کو کم کی طرف رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، کم کی طرف رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، کام کی طرف رکھتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک اور زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ پاک اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خزانے کھلے ہیں۔ فجر ویلے رحمت رب دی دیندی روے آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا پیا دروازہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے والا کہ اللہ پاک انسان کو جو مانگتا ہے اللہ نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت میں اپنی دلی آرزو کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا دل رب تعالیٰ کے ساتھ، رب کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مین بات یہ ہے کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا، ہر ایک بندے نے دنیا سے جانا، لیکن دنیا سے
عام بندے بھی جاتے ہیں، خاص بھی جاتے ہیں، مالدار بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے، پیسے والا بھی جاتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ بھی جاتا ہے، الغرض ہر بندہ جاتا ہے، لیکن اپنے لیے پیچھے کیا چھوڑتا ہے اور آگے کیا چھوڑتا ہے؟ فرمایا جو اس نے پیچھے چھوڑا اس کے لیے وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا. یعنی اگر اس نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے، اگر اس بندے نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، اگر اس بندے نے دنیا میں والدین کی قدر کی ہوگی، اگر اس بندے نے دنیا میں اللہ پاک کو راضی کیا ہوگا، تو کل قیامت قبر میں انسان کے ساتھ وہی معاملہ پیش آئے گا. اگر قبر میں وہ قرآن لے کے گیا تو قبر میں اس کو قرآن ملے گا، اگر قبر میں نمازیں لے کے گیا قبر میں نمازیں ملے گی، اگر روزے لے کر گیا روزے ملیں گے. اور فرمایا سورہ یاسین شریف جو ہے جب قبر میں بندہ جائے گا نا، سورہ ملک جب بندہ قبر میں جائے گا تو فرشتے جو عذاب دینے آئیں گے نا، اگر بندہ گناہ گار ہوگا تو سورہ ملک آگے آگے کھڑی ہو جائے گی، کہے گی کہ میں آگے نہیں جانے دوں گی کیونکہ یہ بندہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ بندہ دنیا میں مجھ سے پیار کیا کرتا تھا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حدیث کا مفہوم فرمائے جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہم تو الحمدللہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیثوں سے محبت کرتے ہیں. تو قبر میں ہمارے ساتھ یہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا سبحوا بکرۃ و اصیلا، فرمایا میری تسبیح کرو صبح اور شام. صبح اور شام اللہ فرماتا ہے میری تسبیح کرو، میری حمد و ثنا کرو. تو جب بندہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تو جس تسبیح کو، جس اللہ کے ذکر کو بندہ زیادہ کرتا ہے وہ ذکر اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بندے کو اس ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ ذکر اس کا اسم اعظم بن جاتا ہے. تو وہ جس میدان میں بھی وہ ذکر کرے، کتنی ہی مصیبتیں ہوں، کتنی ہی مشکلیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مشکلات کو، مصیبتوں کو حل کر دیتا ہے. ہمارے یہ جو ترک ہے نا، ہمارے ترک والے جو اہل ترک تھے پرانے بھی اور آج بھی شاید، ان کا ایک وظیفہ ہے الشافی، اللہ کا اسم ہے الشافی. تو ہمارے جو بزرگ تھے پرانے اولیاء اس سائڈ کے، ان کا وظیفہ تھا الشافی، اللہ کا اسم الشافی. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ اس اسم کو پڑھتے تھے، اس اسم کو کثرت سے پڑھتے تھے، تو کوئی قسم کی ٹینشن آ جاتی، اس اسم کی برکت سے اللہ ان کی ٹینشن کو، ہر طرح کی مصیبت بیماری کو دور فرما دیتا. کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے الشافی، بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ بندے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مشکلیں ڈال دیتا ہے. تو جو اللہ پاک کے نام سے محبت کرے، جو اللہ کے محبوب سے محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو درجہ اولا اس بندے کے اعمال بلند کرے گا. اللہ اس تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر طرح کی مصیبتوں مشکلات سے چھٹکارا عطا کرے گا. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. ذرا سا بھی بہانہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بندے کو معاف کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گناہ گار تھا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ اس کو کہو کہ بستی سے نکل جائے ورنہ میں بستی میں عذاب دے دوں گا. اب وہ بندہ بستی سے نکل گیا، کسی اور بستی کی طرف چلا گیا. اب فرمایا موسیٰ اس کو کہو یہاں سے بھی نکل جائے، میں یہاں پہ بھی عذاب بھیج دوں گا. اتنی بات ہوئی نا، وہ وہاں سے بھی نکل گیا. اب تیسری جگہ چلا گیا. اللہ نے پھر فرمایا موسیٰ اس کو کوئی یہاں سے بھی نکل جائے ورنہ میں عذاب نازل کر دوں گا. اب وہ بندہ وہاں سے نکلا، ایک دور جنگل میں غار میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے بسیرا کر لیا. اب وہاں پہ بیمار ہو گیا، وہاں پر وہ بیمار ہو گیا. اب جب وہ بیمار ہو گیا، اکیلا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ والدین ہیں، پاس کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے
کہنے لگا میں کتنا بدبخت ہوں، کتنا گناہ گار ہوں کہ میرے پاس نہ والدین ہے، نہ میری اولاد ہے، نہ میری بیوی ہے، کتنا میں بدبخت ہوں۔ اتنی بات ہوئی نا، ندامت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک اس کے والد کی شکل میں چلا جائے، حور کو کہا تو اس کی ماں کی شکل میں چلی جا، جنت کی ایک حور کو کہا اس کی بیوی کی شکل میں چلی جا، اور کچھ فرشتوں کو کہا اس کی اولاد کی شکل میں جاؤ۔ اب وہ پاس آ کر اس بندے کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو والدہ کی شکل میں حور آئی ہے وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھونک رہی ہے، جو والد کی نظر والد کے روپ میں جو فرشتہ آیا ہے وہ اس کے تھاپیاں دے رہا ہے، اس کی شفقت کر رہا ہے، اور جو بیوی کے روپ میں آیا ہے وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، جو بچوں کے روپ میں آیا ہے اس کو حوصلہ دے رہی ہے۔ اتنی بات ہوئی اس بندے کی روح پرواز کر، اس کو حوصلہ ہو گیا کہ میرے عزیز و اقارب آ گئے۔ جب روح پرواز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا، اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ندامت، وہ چند آنسو جو ہے نا اس کی بارگاہ میں آ جائیں۔ فرمایا ایک قطرہ آنسو کا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ایک قطرہ اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے آ جائے نا، فرمایا اس پر دوزخ کی آگ بھرانا۔ ایک قطرہ مچھر یا مکھی کے پر کے برابر اللہ کے خوف سے اگر بندے کی آنکھوں سے آ جائے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے خوف سے ایک قطرہ اگر کسی نے بہا دیا، یہ اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ لیکن اس کے باوجود یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں تب ہی ہوں گی جب بندے کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی، حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی، تب یہ ساری باتیں قابل قبول ہوں گی۔ اگر بندے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی اپنے نبی کے لیے، انسانوں کو بنایا اپنے نبی کے لیے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو نعمت عطا کی اس نبی علیہ السلام کے لیے۔ اب جو ان کا نہیں ہے رب کہتے ہیں میرا بھی نہیں ہے، وہ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سرکار علیہ السلام کی فرانس میں گستاخی ہوئی، فرانس کے بعد چند دن پہلے انگلینڈ میں ہوئی۔ سرکار کا دل نہیں دکھا ہوگا حکومت خزرہ میں؟ سوچیں ذرا، سبھی سوچیں، آج ہمیں کوئی بڑی محفل میں یا دو بندوں میں کوئی بندہ ہمیں وہ ڈی گریڈ جسے کہتے ہیں وہ کر دے، ہمیں کیا فیلنگ محسوس ہوتی ہے؟ ذرا سوچنا، دکھ ہوتا ہے نا؟ اور یار والد بھی تھوڑا سا جھک دے ہمیں دکھ ہوتا ہے، بھائی تھوڑا سا اور رویے سے پیش آ جائے ہمیں دکھ ہونے لگتا ہے۔ سرکار کی گستاخی انٹرنیشنل سطح پہ ہوئی، 1400 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی گستاخی نہیں ہوئی انٹرنیشنل سطح پہ۔ معاذ اس نے خاکے بنائے، حضور کی گستاخیاں کی، اور وہ بھی سرکاری عمارتوں میں۔ اس کے بعد انگلینڈ میں ہوا یہ کام۔ اب امت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک شعر کسی بندے نے لکھا تھا، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، جب میں سوچتا ہوں تو کب کپاس آ جاتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں تو کب کپاس آ جاتا ہوں کہ حضور آپ میرے لیے بھی روئے تھے۔ اس کی قدر میں نے آپ کو ہر چیز سنا کے دیکھ لی ہے، آپ سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ آگے سے میں وہ سناؤں گا جو آپ لوگ کہیں گے۔ آئندہ میں آخری جمعے میرا اپنے موضوعات میں چلے ہیں، اب میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا سننا چاہتے ہیں اگلے جمعے، تو جو بندے متفقہ فیصلہ کریں گے، نوجوان کریں، بزرگ کریں، میں وہ سناؤں گا۔ ہمارے لیے سرکار ہوئے ہیں یار، کاش یہ سوچ آ جائے، کاش یہ سوچ آ جائے۔ اگر آ گئی نا اللہ کی قسم تو پھل لگ جائے گا۔ یہ سوچ آ گئی نا تو پھر بندہ تر گیا۔ اگر یہ سوچ آ گئی کہ سرکار ساڈے لیے بھی روئے گا، یہ سوچ آ گئی۔ لیکن ہارون الرشید بادشاہ نے امام مالک نے پوچھا نا، کہنے لگا جی سرکار علیہ السلام کی گستاخی ہوئی تو فلانے مفتی نے کوڑے مارا کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے غصہ چڑھ گیا، غصے چ آ گئے۔
فرمایا جے نبی دی گستاخی تو بعد امت بدلہ نہ لے سکے کہ امت واسطے بہتر ہے مار جائے، زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں۔ فرانس دی گستاخی، فرانس دے وچ گستاخیاں کیتیاں، انگلینڈ وچ کیتیاں، یہ چپ رہے، کوئی نہیں، کسی نے رسپانس نہیں دیتا، چپ۔ میں پوچھنا چاہنا کہ اگر کوئی ساڈے بالغ نو کوئی گل کہے، کوئی ساڈے نال کسی دا مسئلہ ہو، کسی دکاندار دا، اسی وہ تو دوبارہ سودا نہیں لان گے، دوبارہ سامان نہیں خریداں گے، لیکن سرکار دی گستاخی ہوئی، فرانس دی چیزاں ہجے بھی چل رہی ہیں، ہجے بھی چل رہی ہیں فرانس دی چیزاں، اور الٹا تحریک لبیک نو حکومت نے وزیر بھیجیا تحریک لبیک دے امیر دے کول، ارباں روپیاں دی پیشکش کر کے آیا وزیر، ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہاں اتنے کہنے دا، ایک ایک جملے دا، اور میری ویڈیو بھی نیٹ تے جاندی تے مینوں ڈر بھی نہیں، الحمدللہ۔ ہاتھ کڑیاں اگر اسی پاواں گے تو اسی شوق نہ پاواں گے، کیوں؟ کیونکہ ساڈے بزرگاں ہاتھ کڑیاں پائیاں، امام حسین انہوں نے بیٹے ہاتھ کڑیاں پائیاں نبی دے دین دی خاطر، ہم سانو ڈر کوئی نہ۔ وزیر ارباں روپیاں دی پیشکش کر کے گیا تحریک لبیک دے امیر نو کہ حضرت جڑا تسی کہنا نا فرانس دیاں چیزاں دا بائیکاٹ کرو تے فرانس دے سفیر نو باہر بھیجو، یہ گل واپس لے لو تو ارباں روپیاں داں گے۔ ریاست مدینہ، میں پوچھنا چاہنا ریاست مدینہ کہ نہیں بھائی؟ مدینہ دی ریاست او سی کہ جدوں ریاست مدینہ دے وچ نبی دی گستاخی ہوئی تے ریاست مدینہ دے حکمران نے صحابہ کرام دا لشکر بھیجیا جنگ یمامہ واسطے، اور پھر ریاست مدینہ حکمران خود چل کے نبی دا بدلہ لین گیا، اے سی ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ یہ نہیں کہ نبی دی گستاخی ہوئے اور جناب مدینہ دی ریاست والے حکمران چپ رہن۔ میں گل کرنا چاہنا ایک ہور، آرمی چیف کے خلاف کوئی بندہ ویڈیو بناوے، انہوں کٹے گاڑا، انہوں کرو اپلوڈ، 2 گھنٹے چ بندہ نہ ٹریس کر کے ویڈیو چکیا تو میں ذمہ دار اپنی گل دا۔ وجہ کی بناؤ گے کہ ملک دے حفاظتی ادارے دے چیف کے خلاف گل کی، بندے تے بغاوت دا پرچہ۔ میں کہنا آرمی چیف دی عزت اینی پیاری تانوں کہ آرمی چیف وہ دی عزت اینی پیاری کہ وہ دے خلاف گل ہو جائے تے بندہ چک لو تے ساڈے نبی دے بارے گلاں ہون، انہاں دی گستاخیاں ہون، جناب چپ رہن۔ آرمی چیف سے بھی بڑا گلا ہے، اور وہ بندے نو اللہ نے سیٹ وہ عطا کی تھی جی خالد بن ولید نو عطا کی سی، اس رات نو رو رو کے شکر کرے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تم نے بڑی بڑی سیٹ ادا کی تھی، وہ حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن سرکار کی گستاخی ہوئی، 2 سال ہو گئے، 2 سالوں تو مسلسل کام ہو رہا، وہ بندے کا ایک بیان نہیں آیا اس گستاخانے بارے، لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، پتا پھر پتا لگنا ہے۔ میں اپنی گل ذمہ دار ہاں، اور میں یہ نہیں کہ میرے اتنے بغاوت کا پرچہ وہ جی تھی آدمی کے خلاف گلا نہ کیتا کرو حکومت کے خلاف، میں کہ کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر اور طارق جمیل نے ایوارڈ دیتا مسلم بیسٹ مسلم شخصیات پاکستان نے، میں کہوں کہ ختم نبوت دے ڈاکہ بجا وہ چپ رہا، حضور دی گستاخی ہوئی چپ رہا، قادیانی الیکشن کمیشن میں انہوں نے شامل کیتا چپ رہا، سرکار دیا گستاخیاں ہوئیاں وہ خاموش ہے، یہ انہوں ایوارڈ تاد ملیا۔ اگر اسی بھی خاموش رہندے، علماء اہل سنت بھی خاموش رہندے، ایوارڈ انہوں نے ملنا سی، لیکن اسی دسنے ہاں کہ او ہور نے اسی ہور نے، اسی محمد رسول اللہ دے وارث ہجے جیندے نے، اور 20 اپریل دا معاہدہ ہے حکومت دے نال، 20 اپریل تک اگر انہوں نے فرانس دا سفیر باہر نہ کڈیا، اور پھر انشاءاللہ یہ جانتے ہیں ہسٹری ساڈی کی ہے، 2018 دی ہسٹری، 19 دی ہسٹری، 20 دی ہسٹری، 17 دی ہسٹری جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ حضور دی عزت دی گل کیویں کری دی، ساڈیاں گردناں حضور واسطے حاضر، حضور دی عزت دی گل آوے تے گدا گو سب اے جڑیاں چیزاں نے حضور دی عزت واسطے پہرا دین، جناب جڑے اپنے مسلمان کہن اٹھ کے گلاں کرن۔ آخری گل کرنا چاہاں گا، ایک بندہ سرکار دی بارگاہ چ آ گیا، آ کے کہنے لگا تسی کہندے تسی اللہ دے نبی ہو، انج کر کے انہیں گو کڈی اگے سٹتی، کہنے لگا جی تے آ گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تو میں کلمہ پڑھ لاں گا۔ سرکار علیہ السلام نے جب گو وال ویکھیا نا تے گو نے حضور وال ویکھ کے تے اپنا سر نال لا لیا زمین دے، گو نے اپنا سر زمین دے نال لا لیا، کیوں؟ کیونکہ سامنے انبیاء دا تاجدار کھڑا ہے، اے او جانور ہے۔ سرکار نے فرمایا یا دبن من تعبد، فرمایا اے گو تو کہتی عبادت کر دیا؟ وہ کہنے لگی اللہ نے زبان دیتی، اور بچ کہنے لگی اعبد اللہ، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اللہ دی عبادت کر دی جڑا سارے عالمین دا رب ہے۔ پھر فرمایا یا دبن من آنا، سرکار نے فرمایا اے گو
میں کون ہاں؟ مصطفیٰ نے فرمایا وہ گو کہنے لگی انتا رحمت للعالمین و خاتم النبیین، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ تسی رحمت للعالمین ہو، خاتم النبیین ہو، سارے انبیاء دے سردار ہو، نبوت تاڑے تے ختم ہو گئی۔ انہی گل ہوئی تے وہ بندہ اور نال ہی انہیں کہا جیڑا تاڑے تے ایمان نہ لے آیا وہ واسطے بربادی ہے، وہ بندہ ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا۔ حضور دی عزت دی گل آوے، ختم نبوت دی گل آئے تے گوما بھی گواہی دے دیں تے لیکن جیڑے اپنے آپ کو مسلمان کہن حضور دی عزت دی گل آوے چپ رہن خاموش رہن تے یہ دوگلی پلیسی نہیں چلنی۔ کیوں؟ آپ نے اندر جرت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، لیکن ساڈے کی ہے جناب ساڈے سنی اڈے بھولے پالے ٹھیک ہے جی آن دے ہر سے اپنا معیار بناؤ۔ معیار کی ہے کہ محبت مصطفیٰ سب تو میرے ویکھنا جڑا سرکار دی عزت دی گل کردا لیڈر نہیں سانو پیارا وہی ہے۔ ہاں اج بھی اگر یہ حکمران گستاخاں نو جواب دین، انہاں گستاخاں دے ڈانٹے لان، انہاں دی جُتیاں چوک کے اپنے سر تے رکھاں گے، لیکن کسی تحریک دے سربراہ نالوں اگر اس گستاخاں دی حمایت کرے گا، گستاخاں دا ساتھ دے گا، پھر اس سربراہ نالوں اس حکمران نالوں سانو وہ بچہ چنگا جڑا کہ گلی وچ جاندا کہہ رہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ، بس اس بچے دی جُتی چوک کے اپنے سر تے رکھاں گے۔ سانڈا معیار یہی ہے۔ کوئی پی ٹی آئی تو نفرت کرتا اس وجہ تو کیونکہ نون لیگ ہے، کوئی نون لیگ تو نفرت کرتا اس وجہ تو کہ پی ٹی آئی دا، کوئی دوسری تحریک تو نفرت کرتا اس وجہ تو کہ فلانی تحریک دا اس وجہ تو۔ لیکن اگر آج اسی کسی دے نال بھی اسی نفرت کرتے ہیں کسی تو بھی، اسی کسی دے بھی خلاف آتے اپنی ذات دی وجہ تو نہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ جنہاں گستاخاں دا ساتھ دیتا اسی کس وجہ تو انہاں دے نال ناراض ہے، جنہاں باہر چلا گیا او دے نال اگر اسی غصے ہاں او دے خلاف ہے اس وجہ تو کہ انہیں سرکار دے گستاخاں دا ساتھ دیتا۔ اگر اج بھی توبہ کرن حضور دی عزت تے گل کرن اج اسی سب تو پہلے انہاں دے فائن ہوواں گے۔ معیار یہ ہے، لہذا اپنا معیار بدلو۔ حضور دی عزت دے اتنے کوئی کمپرومائز نہیں کسی حوالے دے نال بھی، لیکن کریے کی سمجھ نہیں آتی ساری عوام نو۔ بس جڑا بندہ تھوڑی جی تلخی نہ گل کرتا نہیں جی کام خراب کر دے مولوی تلخ ہوتے، حالانکہ گل نہیں ویکھدے گل ہے کی ہے۔ حضور دی عزت دے ایڈا بڑا مسئلہ بنیا لیکن سارے مسلمانوں نہیں پتا، قوم نو نہیں پتا، اور یہ حضور دا دل نہیں دکھدا ہوئے گا خانہ کعبے دے روزے پاک دے وچ سرکار علیہ السلام دل نہیں دکھدا ہوئے گا۔ کاش کوئی بندہ یہ سوچ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت عطا کرے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمو سے رسالت کے پیرا دیندے ہویا سانو شہادت عطا فرمائے۔ لو جی دس دیو کہ میں تسی کی سننا، دس دیو۔ ماشاءاللہ جڑا بھی بیان کرتے بہت اچھا ہوندا، کوئی موضوع دیو تسی دیو، موضوع ماشاءاللہ اچھے ہوندے جی، تسی کوئی دے دو نہ کوئی دے دے بندہ، بڑا اچھا موضوع آئی جی آپ سرکار دی گل بات ہو رہی تھی۔ شکریہ۔ اور کوئی دوست دینا چاہے موضوع کرے جو بھی سن لی؟ نہیں جی ٹھیک ہو گیا، کسی موضوع ہو جی روح تازہ ہو جاتی ماشاءاللہ، کسی بھی کچھ بیان کر دے ٹھیک ہو گیا جی شکریہ۔ تسی جی کوئی؟ شکریہ۔ لو جی میں ایک اس وجہ تو کر رہا کیونکہ بندے کے بولتے نہیں، میں کہنا چل جو سننا چاہتے اسی وہ سنان تیار ہاں، جس قسم دے بھی گل ہاتھ رکھن جس موضوع دے الحمدللہ تیار ہو۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوشش کریا کرو نماز پڑھا کرو، مسجد لاگے ہے، اور حقیقت گل آ مسجد دے وچ آ کے پڑھیا کرو تے نمازاں ساریاں کوشش کریا کرو با جماعت ہون، اور یہ فائدہ دیکھنا تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔